یاسین نظامی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی عقیدت و محبت، آپ کی ان سے شفقت اور خاندان رسالت میں جو ان کی ایک مرکزی حیثیت ہے، دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور جو آپ کی تربیت ہوئی علمی اور جو فیضان نبوی حاصل ہوا، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت شکریہ۔ آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے جتنی گفتگو کی گئی ہے یہ ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور ہمارا دینی تقاضا بھی ہے۔ لا ریب، یہ ام المومنین ہمارے محسنوں میں سے ہے، اور ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یاد کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے ان کا ذکر کیا جائے، دوسرا ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آپ ہی کی ذات بابرکات وہ ذات بابرکات ہے، آپ کی رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ نے اپنی جان رسول اللہ کو ہبہ فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا اظہار اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی عظمت میں اللہ پاک نے قرآن عزیز کی ایک آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ کے جس طرح کے اوصاف ذکر کیے گئے، سخاوت، ایثار، ہمدردی، انتہا درجے کے تھے، اور انہی صفات کے پیش نظر اللہ پاک نے سورہ دہر کی 3 آیات مقدسہ 8 تا 10 جو ہے وہ ان کی شان میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور آپ ہی کی ذات بابرکات کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کی جو آپ پر شفقت تھی وہ شفقت انتہا درجے کی تھی۔ جس طرح کہ قبلہ علامہ صاحب نے بھی بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ سے نکاح فرمایا، نکاح کے لیے آپ کا انتخاب کرنا یہ حکم خداوندی سے ہے۔ دوسری بات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے صرف جنتی خواتین سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا، نکاح فرمانا جو ہے یہ شفقت کی انتہا ہے، بے شک و شبہ۔ حرم پاک میں لینا یہ محبت کی انتہا ہے، اور اس کے بعد امت مومنین کا جو لقب عطا کیا جانا ہے، عزت و رفعت کا تاج جو ہے، یہ جو عطا کیا گیا ہے، یہ حضور کی ان کے ساتھ جو حضور کی قدردانی ہے، ان کی دل جوئی ہے، اور ان کے جو محاسن ہیں ان تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول نے اپنی شان رحمت للعالمین کا ایک اظہار ان کے ساتھ فرمایا ہے۔ اب ایک بات بڑی اہمیت کی عامل ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو نکاح فرمایا ہے، نکاح فرمانے کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ قرابت داری، جس طرح کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ غزوہ احد سے ہونے والی جو پیچیدگی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اور تیسری، آپ کے اور آپ کے شوہر کے تقوی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون کو اپنے حرم میں لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھا، پھر ان کے محاسن کو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھا۔ سخاوت، مہربانی، یتیموں اور غریبوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے نکاح کو پسند فرمایا۔ اور ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اے زینب آپ ایمان والوں کے لیے رب کی رحمت کی علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ان کو صدقہ کا، یعنی آپ ایمان والوں کے لیے صدقہ کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنے محاسن جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ جو نکاح کرنا ہے، آپ واحد ایسی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے رسول نے براہ راست پیغام نکاح عطا فرمایا۔ کیا کہنے؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ شفقت اور محبت کی انتہا ہے۔ اور جب پیغام نکاح کی بات کی گئی، جس طرح کے پہلے ذکر کیا گیا، آپ نے اپنی جان کو ہبہ کر دیا ہے۔ آپ آگے سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا سب کا سب کچھ جو ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا ہے، کہ تاکہ ایسی خواتین کے ساتھ نکاح کیا جائے
تاکہ یہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھیں۔ اور حضور نے فرمایا میں نے ان سے جو نکاح کیا ہے، نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اس خاتون کی عظمت پر قربان جائیں جس کی نگہداشت کرنے والی ذات جو ہے وہ غم گسار نبی کی مبارک ذات ہے۔ آپ نے انہیں اپنے حرم پاک میں لیا، حرم پاک میں لے کر ام المساکین کے ساتھ ساتھ ام المومنین کا تاج عزت و رفعت عطا فرمایا۔ اور جب آپ حرم پاک میں آتی ہیں اس وقت 3 حضور کی جو زوجہ محترمہ ہے، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، یہ آپ کے عقد مبارک میں تھیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا ہے اور حضور نے نکاح کی وہ وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں، تو ان تمام صحابیات نے، امہات المومنین نے، جب یہ گھر میں تشریف لاتی ہیں ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کی دل جوئی کرتی ہیں اور ان کے بارے میں کہتی ہیں ان کی کوئی ایسی بات نہ کرنا، یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن سے اللہ کے پیارے رسول نے نکاح جو ہے ان کی صداقت کی وجہ سے، ان کی سخاوت کی وجہ سے، ان کے اصرار کی وجہ سے، اصرار کا یہ عالم تھا خود بھوکی رہ لیتی تھی لیکن دوسروں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، اور یہ طرز عمل ان کا ہمیشہ سے تھا۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول نے ان سے نکاح کرنے کو پسند فرمایا۔ یہاں تک کہ جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے کبھی کسی کو سہیلی نہیں کہا، لیکن یہ وہ مبارک ہیں کہ جن کو سہیلی ہونے کا بھی انہوں نے شرف۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی سہیلی ہیں، سیدہ حفصہ کی سہیلی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے مقام اور مرتبے کو کون نہیں جان سکتا۔ روایت حدیث کی سب سے معتبر ہستی جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہستی ہیں۔ سیدہ حفصہ جو ہیں وہ بھی علم و فن کے حوالے سے بڑا معتبر نام ہے، تو یہ ان کے پاس رہا کرتی تھی، حضور کے فرامین کو سیکھا کرتی تھی، دین کی تعلیمات کو سیکھا کرتی تھی، اور سب سے بڑا فیضان جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول کا فیضان ہے، ان کی صحبت کا فیضان ہے، ان کی گفتگو کا فیضان ہے، اور ان کے حرم میں آنے کا فیضان ہے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کے حضور کے ساتھ ہونے پر قرآن مجید کی آیات مقدسہ میں نازل ہوتی ہیں، تو یہ وہ امتیازی اوصاف ہیں جو اللہ پاک نے ان مبارک ہستی کو عطا فرمائے ہیں۔ بلا شبہ ان کا ذکر کرنا یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔